اچھا، میرے ہمسائے میں ایک سوسائٹی ہے پارک ویو کے نام سے، جس کے اونر آئی تھنک علیم خان ہیں، جو سما ٹی وی کے بھی مالک ہیں۔ وہاں پہ میری ایک فرینڈ رہتی ہے، ایک نہیں کافی ساری رہتی ہیں۔ تو کل میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے ایک بڑی شاکنگ نیوز سننے کو ملی کہ پارک ویو نے ایک نئے کوئی ان کو لیٹر بھیجے ہیں کہ اگر آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے تو فی مرلہ آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کروائیں، یعنی 10 مرلے پہ 10 لاکھ، 5 مرلے پہ 5 لاکھ، اور دوسرا 20 مرلے پہ 20 لاکھ۔ جبکہ جس وقت وہ پلاٹ یا گھر خرید رہے تھے اس وقت ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ تو ابھی یکدم ان کے سر پہ یہ افتاد ڈال دی گئی ہے، اور ان کو ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی جمع کروا دیں تو ٹھیک ہے، ادروائز مئی کے مہینے میں یہ شاید ڈبل ہو جائے گا۔ تو ویری سیڈ کہ آپ سوسائٹیوں والے اس طرح سے اور اتنے بڑے نام کے ساتھ آپ لوگ اس طرح کے دھوکے دیتے ہیں۔ میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے ساتھ لاہور میں خیابان امین ہے، تو میں نے اس میں ایڈ دیکھ کے، اور چونکہ انہوں نے پہلے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی تو میں بڑی امپریس تھی ان گھروں سے، اور لوگوں کے انٹرویو میں نے سنے، بولے تھے اس وقت ہم لوگ، تو بڑی میں امپریس ہوئی کہ یہ لوگ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو مجھے بھی گھر لینا چاہیے۔ تو میں نے انسٹالمنٹ پہ، ایون میرے ہسبینڈ نہیں مانتے تھے، تو میں نے ان سے زبردستی اپنی جو گولڈ کی چوڑیاں تھیں میں نے وہ سیل کر دیں، اور میں نے جا کے ان کو ایڈوانس پیسے جمع کروا دیے۔ 2007 کی بات میں کہہ رہی ہوں۔ ان کا وعدہ تھا میرے ساتھ کہ وہ 2010 میں ہمیں گھر ہینڈ اوور کر دیں گے، چھوٹا سا گھر تھا 5 مرلے کا۔ تو جی 2010 گزر گیا، ہم نے وزٹ کیا، بار بار ہر سال جا کے وزٹ کرتے تھے، وہ کھیت ہی کھیت ہمیں نظر آتے تھے، اور کچھ گھر جو آلریڈی بنے ہوئے تھے وہی گھر تھے۔ 2010 گزر گیا، 2015 گزر گیا، مطلب میں ہسبینڈ کے تانے الگ سے سنتی تھی، لیکن جب وہ تانے دیتے تو میں کہتی تھی آپ نے تو پیسے نہیں دیے، میں نے اپنی چوڑیاں بیچی ہیں تو مجھے کچھ مت کہیں، ڈوبے ہیں پیسے تو میرے ہی ڈوبے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں اکثر اس بات پہ بحث اور لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ اللہ پاک کرم کرنا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا، اور میں یقین کریں کہ میں ذہنی طور پہ اس بات کو میں قبول کر چکی تھی کہ میں نے جو پیسے جمع کروا چکی ہوں یا جو میں انسٹالمنٹ میں دے چکی ہوں وہ میرے ڈوب گئے ہیں۔ لیکن 2018 میں ہم لوگ نیب میں گئے، سارے جو سوسائٹی کے لوگ تھے جنہوں نے گھر لیے تھے، ہم نے ان کو لیٹر لکھا، اور وہ نیب میں ان کی اس وقت شاید دال نہیں گل رہی تھی، تو ہمارے ایکشن ہوئے، اور 2018 میں ہمیں وہ گھر مل گئے۔ لیکن گھر ہمیں کیسے ملے؟ جو ہمیں ماڈل ہاؤسز دکھائے گئے تھے وہ انتہائی خوبصورت تھے، اچھا میٹیریل لگایا گیا تھا، لیکن جو ہمیں گھر دیا گیا اس کی مجھے لگتا ہے سیمنٹ کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، جہاں انگلی مارتے ہیں ریت ہی نکلتی ہے۔ اور وہ کھیتوں والی زمین پہ بنے ہوئے تھے، تو اس میں اتنی فنگس اور اتنی وہ جو دیمک ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ ہر مہینے اگر پینٹ کروائیں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ خدا کے لیے لوگوں کی محنت کے پیسے ہوتے ہیں۔ میں جیسے اپنا بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی چوڑیاں بیچی، پتہ نہیں لوگوں نے کس کس طرح سے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے، کسی کی پینشن کے پیسے ہوں گے، کسی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے جمع کیے ہوں گے اور اس نے آپ کو پیسے دے دیے۔ تو لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا بند کریں۔ اسی طرح ایڈن بلاس تھے، یا ایڈن کے نام سے ایک سوسائٹی تھی، اس کے مالک کی جب ڈیتھ ہوئی تو رات کے جنازے میں ان کا رات کو جنازہ رکھا گیا اور ان کو دفنانے نہیں دیا گیا۔ لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کیونکہ انہوں نے سارے لوگوں کے پیسے دینے تھے، اور زیادہ تر اس سوسائٹی میں بوڑھے لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی۔ اور آج تک میں نے سنا ہے، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہیں، کہ ان کی واحد قبر ہے جس کے اوپر ابھی تک پہرا ہے۔ آپ ان کے گھر والے تو شاید باہر شفٹ ہو گئے، کوئی دعا پڑھنے والا بھی نہیں، تو کیا فائدہ؟ گئے تو آپ خالی جیب۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، ان کے جنازے پہ چاہے وہ آپ کا دشمن بھی ہو، لازمی جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ کتنے کروڑ لے کے جا رہا ہے، اس کی کفن میں کتنی جیبیں ہیں، قبر میں کیا کیا ڈالا ہے اس کے، اور اس بات سے عبرت پکڑیں۔ کیونکہ میں ایک چیز کی واقعے کی گواہ ہوں کہ ایک بندے نے کسی کی زمین دبائی ہوئی تھی، اور جس وقت اس کی موت کا وقت قریب تھا، میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، اور میں وہ بیان نہیں کر سکتی، اور میں نے اس کی موت سے یہ عبرت پکڑی تھی کہ کبھی کسی کی زمین پہ یا کبھی کسی کی امانت یا پیسے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا۔ جان بہت مشکل سے نکلتی ہے، آپ لوگوں میں سے بہت لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ تو میں سوسائٹیوں والوں کو بھی، اور انویسٹرز اور جو پیسے والے لوگ ہیں، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کیا کریں۔ اب تو ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، گھر بنانا ایک خواب ہے، آپ ان کے خواب توڑ دیتے ہیں، ان کا ٹرسٹ پھر ہر کسی سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ پھر اب میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، یقین کریں، کوئی اگلا بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو میں اس کو شک کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ کیوں؟ میری فرینڈس کہتی ہیں تمہاری ہر بات میں شک کا وہ ہوتا ہے آنسر نا۔